وہ دلہن کے لباس میں بکھری ہوئی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جب موسیٰ اس کے پاس آیا۔ میری بات سنیں زہرا، ہوش کریں۔ موسیٰ نے اسے جھنجھوڑا۔ موسیٰ پلیز کہیں سے میرے سیف کو لا دو، پلیز موسیٰ۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں زہرا، گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں، نکاح کے لیے حامی بھر دیں۔ نہیں موسیٰ، نہیں، میں تمہارے بڑے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں، میں تمہارے ہونے والی بھابھی ہوں، تم کیسے میرے ساتھ نکاح کر سکتے ہو؟ موسیٰ تم میری بات سنو، گھر والوں کو سمجھاؤ، یہ غلط کر رہے ہیں، سیف آتا ہی ہوگا۔ زہرا نے موسیٰ کے ہاتھ تھام کر کہا۔ نکل آئے اس بہکاوے سے زہرا، سیف نہیں آنے والا، وہ بھاگ گیا ہے آپ کو چھوڑ کر، نہیں آئے گا وہ۔ نہیں موسیٰ، نہیں، ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی اگر آپ نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو خالہ مر جائیں گی۔ موسیٰ کی بات پر زہرا کے آنسو تھم گئے۔ امی، اس نے بے آواز پکارا، مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں، نکاح کے لیے حامی بھر دیجیے گا۔ زہرا، موسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زہرا مردہ نگاہوں سے موسیٰ کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کا منظر یاد آیا۔ زہرا، نواز اور سمیہ کی اکلوتی بیٹی۔ نواز کا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ نواز اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے جبکہ سمیہ کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ موسیٰ اور سیف جڑواں بھائی تھے اور ان دونوں زہرا کی اکلوتی خالہ صفیہ کے بیٹے تھے۔ ان تینوں کی ایک اور کزن تھی عائشہ جو صفیہ اور سمیہ کے اکلوتے بھائی خالد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چاروں کزنوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ صفیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ بچپن میں ہی اپنے بھائی اور بہن کے گھر کر رکھا تھا، سیف کی منگنی زہرا کے ساتھ اور موسیٰ کی منگنی عائشہ کے ساتھ۔ سیف اور موسیٰ دونوں ہی وجیہہ مرد تھے، سفید رنگت، 6 فٹ قد، بھوری چمکتی آنکھیں۔ بس موسیٰ کے گالوں میں پڑتا ڈمپل اسے سیف سے زیادہ وجیہہ دکھاتا تھا۔ اوپر سے موسیٰ کی سمجھدار نیچر سیف کی لاابالی طبیعت سے زیادہ پرکشش تھی۔ ان کا رشتوں کے معاملے میں حساس ہونا اس کو سب سے جدا بناتا تھا۔ گو کہ چاروں کزنوں میں اچھی دوستی تھی مگر موسیٰ اور زہرا ایک جیسی طبیعت ہونے کے باعث ایک دوسرے سے زیادہ قریب اور اچھے دوست تھے۔ موسیٰ زہرا کا ہمراز تھا، اس کی سیف سے محبت کا گواہ، اس کا بہترین دوست۔ ایک ہی علاقے میں گھر ہونے کی وجہ سے موسیٰ اور سیف کبھی نواز ہاؤس میں دیکھے جاتے تو کبھی صفیہ خالہ ایک فون کر کے زہرا کو بلوا لیتی۔ خالد بھائی کا گھر شہر سے کافی آگے تھا تو عائشہ کو کم ہی موقع ملتا تھا ان تینوں کے ساتھ شامل ہونے کا۔ آج صفیہ خالہ نے زہرا کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی، تبھی بہن کے گھر بریانی بھیجنے کے ساتھ وہ بھانجی کو اپنی طرف لے جانے وہاں پہنچ گئیں۔ آپا یہ بھی یہیں پر کھا لے گی، ماشاءاللہ آپ اتنی زیادہ تو لے کر آئی ہیں۔ سمیہ صاحبہ نے مسکرا کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا سمیہ، اگر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی، ویسے بھی وہ اس کا ہی تو گھر ہے، اچھا ہے نا، جلدی اسے وہاں چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ صفیہ خالہ نے زہرا کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ زہرا کا چہرہ گلال ہوا، وہ ایسے ہی سرخ ہو جایا کرتی تھی اپنی شادی کی بات پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھا کھلتا گلاب ہے میری بچی۔ صفیہ خالہ وارث کے جاتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ خالہ میٹھا میں بناؤں؟ زہرا نے خالہ کو کھیر کے لیے چاول بھگوتے دیکھ کر اصرار کیا۔ میٹھا؟ چلو بنا لو، چینی ذرا کم رکھنا، اتنا میٹھا نہیں کھاتے سیف اور موسیٰ، اور خالو تمہارے ویسے ہی شوگر ہے۔ صفیہ خالہ نے زہرا کے پاس سامان رکھتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے مما، کیا بن رہا ہے؟ شام کو سیف اور موسیٰ ہارون صاحب کے دکان سے گھر آتے ہوئے بولے، خیر سے میری بیٹی آئی ہے، کھیر بنا رہی ہے، اس کی ہی خوشبوئیں ہیں۔ زہرا نے بڑے اہتمام سے کھیر بنائی تھی۔ جب سب ٹیبل پر آئے بریانی کھانے کے بعد زہرا نے شیشے کا پیالہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ سیف نے ایک چمچ کھیر چکھی، ہونٹوں پر ناگواری چھپ نہ سکی۔ اتنی میٹھی؟ زہرا تمہیں ذرا اندازہ ہے بابا کو شوگر ہے؟ موسیٰ کو بھی ہلکی میٹھی کھیر پسند ہے۔ سیف کے لہجے پر زہرا شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں بچے، بہت مزے کیا۔ خالو نے 2 چمچ لے کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جب میری بیٹی ادھر آ جائے گی میں اسے سب سکھا دوں گی۔ خالہ نے بھی زہرا کا گال تھپ تھپایا۔ زہرا بادقت مسکرائی، مگر تبھی موسیٰ نے برتن اپنے سامنے کھینچا اور پوری چھنی بھر لی۔ بغیر کچھ کہے، بغیر کسی تاثرات کے وہ کھاتا رہا۔ موسیٰ نے نظر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے زہرا کو دیکھا، وہ نظریں جن میں صرف ایک احساس چھپا تھا، مجھے پتا ہے تم نے دل سے بنائی ہے۔ زہرا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے بلا شبہ ایک اچھا سسرال ملنے والا تھا۔ ویسے
مزے کیا، تھوڑی چینی پر ہاتھ ہلکا ہوتا تو ساڑی میں ہی کھاتا، سیف نے ہنس کر کہا۔ زہرا نے اسے گھورا۔ کیا تھا وہ جو تھوڑی تعریف کر دیتا تو اچھا، اب ناراض نہ ہو یار، سیف نے جھک کر سرگوشی کی۔ بیٹا اماں ابا سامنے ہی بیٹھے ہیں، موسیٰ نے دونوں کے پاس جھک کر کہا۔ زہرا سٹ پٹا کر دور ہوئی۔ جاؤ سیف زہرا کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ یار اماں دو تو گھر چھوڑ کر ہے، ابھی آیا ہوں دکان سے، وہ موبائل پر مصروف سے انداز میں بولا۔ میں چھوڑ آتا ہوں اماں، آجو زہرا، موسیٰ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں آتا بولا۔ زہرا سیف کو گھور کر اٹھی جو کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ رہا تھا، ساتھ اپنی تھکاوٹ کا بتا رہا تھا۔ زہرا نے نفی میں سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہرا اور موسیٰ کچھ فاصلے پر سڑک پر چل رہے تھے۔ کھیر مزے کی نہیں بنی تھی نا؟ زہرا نے بے چارگی سے کہا، مگر تم نے دل سے بنائی تھی اور میں نے اپنی دوست کو افسردہ نہیں کر سکتا تھا۔ یار میں نے تم سے ڈنڈے نہیں کھانے، سیف کو تو تم ہر گناہ معاف کر سکتی ہو، میں بیچارہ رسک نہیں لے سکتا تھا، موسیٰ نے ہنس کر کہا۔ تو زہرا بھی سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ تم خیر مناؤ، جب میں شادی کر کے اس گھر میں آ جاؤں گی تب بھی تمہیں میری بنائی ہر ڈش یوں ہی کھانی پڑے گی اور تعریف بھی کرنی پڑے گی، دوست ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا، زہرا نے بڑے رعب سے کہا۔ موسیٰ مسکرا دیا۔ اتنا بڑا ظلم؟ اس نے مصنوعی سا خوفزدہ ہو کر جھرجھری لی تو زہرا ہنس دی۔ وہ دونوں زہرا کے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ زندگی کتنی پرسکون تھی، زہرا نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا۔ وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ بھی وہاں سے واپس مڑ گیا، جانے کیوں وہ زہرا کو کبھی انکار نہیں کر پاتا تھا، وہ اسے بہت عزیز تھی۔ سیف کے حوالے سے بھی زندگی اپنے معمول پر تھی۔ ایک دن خالد ماموں آسرا مومانی اور عائشہ سمیہ کی طرف آ گئے۔ سمیہ تو بھائی بھاوج کے آؤ بھگت میں لگ گئی تھی، عائشہ اور زہرا اپنی باتوں میں لگی تھیں۔ جب صفیہ خالہ وہاں آ گئی، ماشاءاللہ میری دوسری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، عائشہ پھپھو سے ملتی مسکرائی۔ موسیٰ کو یاد کرتے اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج کا کھانا سب کا سمیہ باجی کی طرف تھا۔ موسیٰ اور سیف دکان سے آ کر سیدھا خالہ کی طرف آ گئے۔ چاروں کزن اکٹھے ہوئے تھے تو الگ ہی رونق سی لگی ہوئی تھی۔ وہ چاروں لوڈو کھیل رہے تھے۔ عائشہ اور موسیٰ کی ٹیم تھی اور سیف اور زہرا کی۔ سیف چیٹنگ کر رہا تھا۔ عائشہ نے سیف کو گوٹی نکالتے دیکھ کر شور کیا۔ کوئی چیٹنگ نہیں کی، زہرا نے فوراً سیف کا ساتھ دیا۔ سیف نے کالر صحیح کیے، تبھی موسیٰ کی باری تھی اور زہرا کی گوٹی مر رہی تھی۔ زہرا نے اپنی بوڑھی آنکھیں پھیلا کر موسیٰ کو دیکھا۔ موسیٰ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے دوسری گوٹی چلی۔ یہ تو غلط ہے موسیٰ، زہرا کی گوٹی مر رہی تھی۔ عائشہ نے پھر احتجاج کیا، مگر سیف نے اسے ٹوک دیا۔ دوبارہ گوٹی نہیں چل سکتے۔ ایسا کرتے کرتے زہرا اور سیف جیت گئے۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوشی منا رہے تھے اور موسیٰ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ لوڈو کی گوٹیاں سمیٹ رہا تھا۔ عائشہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ موسیٰ نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا، ہلکے سے سوری کہا۔ آئس کریم کھلاؤ گے تو سوری ایکسیپٹ ہوگی، عائشہ نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ آ جاؤ جس نے آئس کریم کھانی ہے، موسیٰ نے کھڑے ہوتے اعلان کیا۔ سیف اور زہرا کھڑے ہوئے۔ وہ چاروں اپنے پسندیدہ آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے تھے۔ زہرا سیف سے باتیں کر رہی تھی، عائشہ موسیٰ کے پاس کھڑی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوں، زہرا سیف کے ساتھ ایک الگ ہی زہرا بن جاتی ہے، وہ دھیمی سی سمجھدار سی زہرا اس کے آگے بیوقوف سی بن جاتی ہے، اس کے خود کا ہی مذاق بنانے پر بھی ہنس دیتی ہے۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے موسیٰ؟ عائشہ نے خوابناک لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہیں نہیں ہوئی محبت؟ موسیٰ نے اس کا آئس کریم کپ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، مگر زہرا جیسی کیفیت نہیں ہے میری ابھی کہ اپنی آئس کریم تمہیں دے دوں، عائشہ نے اپنا کپ موسیٰ سے کھینچ کر ہنستے ہوئے کہا۔ موسیٰ بھی ہنس دیا۔ ادھر زہرا سیف سے ایک اور آئس کریم لانے کا کہہ رہی تھی اور وہ انکار کر رہا تھا۔ سیف تم بہت برے ہو، موسیٰ ایک اور آئس کریم کھلاؤ، ہارے ہو تم لوڈو، زہرا نے بڑے رعب سے کہا، اور موسیٰ اس کی ہارنے والی بات پر آئیبرو اچکا کر اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا کر اس کے لیے ایک اور آئس کریم لینے چلا گیا۔ زندگی بہت خوشگوار تھی، خالہ اس پر جان مارتی تھی۔ خالو کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی تو وہ اپنی دونوں بہوؤں کو عزیز جانتے تھے۔ سیف کا کیا تھا، اسے معلوم تھا اس کی ہونے والی بیوی وہ ہے۔ موسیٰ اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، تو پھر کیوں وہ اسے عین نکاح والے دن ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں اس نے زہرا کے حصے میں نہ ختم ہونے والا غم لکھ دیا؟ کتنا خوش تھی جب خالہ نے شادی کی ڈیٹ رکھی تھی۔
عائشہ نے پھپھو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سیف اور زہرا کی شادی انجوائے کرنا چاہتی ہے، پھر اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی جائے۔ دو تو کزن تھے، اس کی شادی بھی وہ اسٹیج میں بیٹھ کر کیسے انجوائے کرتی۔ عائشہ کی بات پر سب ہی رضامند ہو گئے، بلکہ موسیٰ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اب دولہا بن کر کیا وہ اپنے بھائی کی شادی کا انتظام دیکھتا۔ وہیں زہرا خوش سی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سیف نے کبھی شادی کی تیاریوں میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، مگر موسیٰ تھا نا، گھنٹوں اس کے ساتھ خوار ہوتا تھا۔ یہ دیکھو زہرا، یہ سوٹ کتنا پیارا ہے۔ موسیٰ نے ہرے رنگ کا دیدہ زیب سوٹ زہرا کو دکھایا۔ بہت خوبصورت ہے۔ زہرا نے چمکتی آنکھوں سے سوٹ کو دیکھا۔ اوہو، ساتھ ساتھ اپنی ہونے والی بیوی کی بھی شاپنگ کر رہے ہو؟ زہرا نے موسیٰ کو چھیڑتے ہوئے سوٹ کی تعریف کی۔ موسیٰ جھک گیا۔ فی الحال تمہاری شادی ہے تو تمہارے لیے پسند کیا ہے میں نے۔ موسیٰ نے سوٹ زہرا کی جانب بڑھایا، مگر سیف کو یہ رنگ نہیں پسند۔ زہرا نے معذرت خواہ نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ چلو تم نہ صحیح، میں عائشہ کو دے دوں گا۔ موسیٰ نے سمجھتے ہوئے وہ سوٹ کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی پیمنٹ کر دی۔ زہرا پھر سے اپنی شاپنگ میں مشغول ہو گئی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب زہرا سہاگ کے جوڑے میں برائڈل روم میں بیٹھی آنے والے وقت کے لیے تیار کچھ نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی موسیٰ اور عائشہ اس کے پاس آئے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جیٹھانی صاحبہ، عائشہ نے چھیڑتے ہوئے زہرا کے کندھے پر کندھا مارا۔ موسیٰ نے بھی جیب سے نوٹ نکال کر اس کے سر پر واڑے۔ زہرا نے جھیم کر ہاتھوں کو آپس میں مسلا تھا۔ تبھی موسیٰ کا فون بج اٹھا۔ تمہارے میاں صاحب کی کال ہے، موسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا اور برائڈل روم سے باہر نکل گیا۔ عائشہ زہرا کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب ایک دم سے شور اٹھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ عائشہ باہر جانے کے لیے اٹھی۔ زہرا کا دل گھبرایا۔ عائشہ پریشان ہوتی اندر آئی۔ سیف کا فون آیا موسیٰ کو، وہ نہیں آ رہا۔ عائشہ نے اڑے ہوئے آواز کے ساتھ اندر آ کر کہا، کیا مطلب؟ زہرا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عائشہ اس کے قریب آئی۔ سیف نے انکار کر دیا ہے شادی سے۔ عائشہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر ٹھہر کر کہا، جھوٹ بول رہی ہو، مذاق کر رہی ہو نا عائشہ؟ موسیٰ کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے؟ کہ سیف کی عادت کا پتہ تو ہے تمہیں؟ زہرا گھبرائی سی کھڑی ہو گئی۔ سیف کی لاتعلقی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ زہرا نے ہمیشہ سیف کی لاتعلقی کو اس کی شرارتی انداز سے ملایا تھا۔ وہ جان ہی نہ سکی لاتعلقی صرف رویے کی نہیں، دلی لاتعلقی تھی۔ زہرا وہاں پر بیٹھتی چلی گئی۔ مولوی صاحب اندر تشریف لائے۔ عائشہ یہ دیکھو، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ یہ تمہارے موسیٰ سے میری شادی کر رہے ہیں۔ زہرا نے عائشہ کو شانوں سے تھاما۔ عائشہ نے زہرا کے ہاتھوں کو تھاما۔ زہرا، نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ عائشہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ تم بھی عائشہ، تم بھی سب کے ساتھ مل گئی ہو، ہوش میں نہیں ہو؟ تمہارے ہونے والے شوہر سے نکاح کروا رہے ہیں میرا۔ زہرا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ سمیہ صاحبہ بیٹی کے دکھ پر کر لائیں۔ صفیہ خالہ شرمندہ سی آنسو صاف کرنے لگی۔ ان کے بیٹے نے بہت بڑا دکھ دیا تھا انہیں۔ زہرا، تمہیں میری قسم، نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ صفیہ خالہ نے بھانجی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا۔ زہرا کا وجود پتھر بن گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا نکاح موسیٰ کے ساتھ کروایا گیا۔ حال میں ہوتی چہمگوئیاں ایک دم سے ختم ہو گئیں۔ رخصتی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ زہرا رخصت ہو کر اسی گھر آ چکی تھی جس گھر اس نے آنا تھا، مگر یہ کمرہ تو ویران تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ ساتھ والے کمرے سے آتی ہوئی گلاب کی خوشبو اسے وحشت سے دوچار کر رہی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے کے بند دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ زہرا کو روتا دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، جیسے وہی زہرا کا مجرم۔ عائشہ نے پیچھے سے موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ موسیٰ نے چہرہ عائشہ کی جانب موڑا۔ تم نے آج جس طرح سب سنبھالا ہے عائشہ، موقع محل دیکھ کر رشتہ داروں کے طنزیہ جملوں سے بچانے کے لیے، میرے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنا رشتہ قربان کر دیا۔ تم نے مجھے قرضدار کر دیا ہے عائشہ۔ موسیٰ نے عائشہ کے ہاتھوں کو تھام کر مشکور لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا موسیٰ، میں ابھی محبت کے کسی درجے تک نہیں پہنچی، تبھی اتنا ضعف دکھایا ہے۔
میں نے، نہیں تو تم آج یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ عائشہ نے صاف گوئی سے موسیٰ کو چتایا۔ وہ سر خم کر گیا۔ تمہارا مشکور رہوں گا میں۔ آئس کریم کھلا دینا، عائشہ نے ہمیشہ کی طرح کہا، مگر اس پر آواز میں نمی تھی۔ اسے موسیٰ اچھا لگتا تھا، بس، اور اس نے موسیٰ اور پھپھو کی عزت میں سے پھپھو کی عزت کو چنا تھا۔ وہ سب کو اور پیاری ہو گئی تھی، کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا۔ موسیٰ نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جسے وہ زہرا کے سر پر رکھتا تھا۔ میں پھپھو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ عائشہ وہاں سے نکل گئی۔ موسیٰ نے ایک قدم کمرے میں بڑھا لیا۔ زہرا پلنگ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا تم خوش ہو موسیٰ؟ کیا یہی چاہتے تھے؟ چپ چاپ میرا ہاتھ تھام کر سب کی نظروں میں ہیرو بن جاؤ؟ موسیٰ کو اندر آتا دیکھ زہرا دھیمی مگر تیز آواز میں بولی۔ موسیٰ ایک دم رکا۔ نہیں زہرا، میں نے کبھی تمہیں ایسے نہیں چاہا۔ زہرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا چاہا ہے؟ میری عزت بچانا تو سن لو موسیٰ، میری عزت بچا کر میرے دل کو رون دیا تم نے، زہرا نے چیخ کر کہا، اور وہ رو پڑی۔ موسیٰ نے آگے بڑھنا چاہا مگر پھر ٹھہر گیا۔ آپ غصے میں ہیں زہرا، ابھی آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، موسیٰ نے نرمی سے کہا اور بیڈ پہ پڑا ایک تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ لیا۔ آپ کپڑے چینج کر کے آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ موسیٰ کی آواز پر زہرا نے غصے سے اپنا تکیہ زمین پر دے مارا اور وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ساری رات رونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کے تیسرے پہر زہرا کا جسم کانپنے لگا، بخار تیز ہو گیا تھا، سانس بھاری، چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا جگ پکڑنا چاہا مگر وہ پھسل کر زمین بوس ہو گیا، زمین پہ گر کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ موسیٰ شیشے کی آواز سن کر گھبرا کر اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ زہرا، تمہیں بخار ہے؟ زہرا نے سرخ چہرے کو اس نے چھوا تو موسیٰ کو جھٹکا لگا۔ اتنا تیز بخار؟ پانی، مگر زہرا سوکھتے گلے سے پانی پکار رہی تھی۔ موسیٰ کمرے سے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا باؤل تھا۔ موسیٰ نے زہرا کی پشت پر ہاتھ لے جا کر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہی زہرا کو کچھ راحت ملی، وہ آنکھیں موند گئی۔ موسیٰ ساری رات اس کے ماتھے کی پٹیاں کرتا رہا۔ صبح کہیں جا کر زہرا کا بخار اترا۔ موسیٰ زہرا کی آنکھ کھلی تو موسیٰ اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پٹی زہرا کے ماتھے پر تھی۔ تم جاگ گئی زہرا، موسیٰ نے فکر مندی سے اس کا گال چھوا۔ سد شکر بخار اتر گیا تھا، مگر زہرا اسے نظر انداز کیے باہر چلی گئی۔ وہ نئی نویلی دلہن آم سے حلیے میں باہر آئی تھی۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر روکا۔ زہرا، عائشہ نے محبت سے اسے گلے لگایا، مگر زہرا نے گرم جوشی نہ دکھائی۔ مجھ سے بھی ناراض ہو کیا؟ یار، کچھ فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں جو ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے۔ زہرا، عائشہ نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ اسے بھی نظر انداز کر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خالہ خالو، اس کے ماں باپ اور ماموں مامی بیٹھے تھے۔ زہرا، صفیہ خالہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہاری خالہ تمہیں اس دکھ سے بچا نہیں پائی، میرا ہی بیٹا تمہیں دکھ دینے کا باعث بنا۔ اس نے کہا وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا، مجھے کیا علم تھا وہ ایسے ہی کر گزرے گا۔ وہ رونے لگی تو زہرا نے فوراً انہیں گلے لگایا۔ مجھے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں ہے خالہ خالو، میری قسمت میں ہی یہ سب ہونا لکھا تھا۔ دکھ تو اس بات کا ہے، ایک لڑکی جو ساری زندگی بھر ماں باپ کی عزت سنبھالتی ہے، کیا اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بس اچانک سے کر لیا جاتا ہے؟ کیا میں کوئی چیز تھی جو کسی ایک نے ٹھکرانے تو دوسرے کو دے دی؟ زہرا کے لہجے پر اس کے ماں باپ چہرہ جھکا گئے۔ زہرا، حالات تب ایسے تھے بیٹا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں زہرا، میری بیٹی نے اس وقت اپنا نہیں سوچا، سیدھا موسیٰ کو جا کر کہا وہ تمہاری اور اس گھر کی عزت کو بچا لے، وہ اسے اپنے رشتے سے آزاد کرتی ہے۔
زہرا کی ممانی نے فخر سے بیٹی کی جانب دیکھ کر کہا۔ زہرا کے کندھوں پر بوجھ پڑا۔ ٹھکرائی ہوئی لڑکی جس نے اپنی کزن کا حق مار لیا، زہرا نے دکھ سے سوچا۔ رات کو سب کے اصرار پر زہرا زہر مار کھانا کھا کر وہ کمرے میں آئی۔ موسیٰ صوفے پر اپنا تکیہ سیٹ کر رہا تھا۔ آج پورا دن اس کی موسیٰ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زہرا بیڈ پر اور موسیٰ صوفے پر نیم دراز تھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ خاموشیوں کا راز تھا مگر یہ خاموشیاں بھی ہم کلام کر رہی تھیں۔ چند دن گزر گئے تھے۔ زہرا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی مگر اندر کا بوجھ ابھی بھی کم نہ ہوا۔ وہ اب بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، موسیٰ سے نظریں چراتی اور اپنے دل کے طوفان کو تنہائی میں چھپائے رکھتی۔ موسیٰ روزمرہ کی طرح خاموشی سے اس کا خیال رکھتا۔ وہ جلدی بیمار پڑ جاتی تھی، سردیاں اسے کم ہی راس آتی تھیں۔ موسیٰ اس کا بہت دھیان رکھ رہا تھا۔ ایک روز اس نے خالہ کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ صفیہ خالہ نے پلاؤ بنایا اور اس نے کڑھائی، مگر مرچیں تیز ہونے کی وجہ سے خالہ کالو تو زیادہ نہ کھا سکے، جبکہ موسیٰ اس کی خاطر خاموشی سے تیز مرچوں والا سالن کھاتا رہا۔ زہرا کو اپنا پرانا کہا جملہ یاد آیا جس میں اس نے موسیٰ کو کہا تھا جب وہ شادی کر کے اس گھر میں آ جائے گی تب بھی موسیٰ یوں ہی اس کے خالوں کی تعریف کر کے اس سے دوستی کا حق ادا کرے۔ مگر حالات کتنے بدل گئے۔ وہ اس گھر میں آ تو گئی مگر اس کی دوست کی نہیں، بیوی کی حیثیت سے۔ گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے ماما پاپا سے بھی بات چیت بحال کر لی تھی مگر موسیٰ کو نہ جانے کس بات کی سزا دے رہی تھی زہرا، جو وہ بغیر کچھ بولے برداشت بھی کر رہا تھا۔ یوں ہی ایک دن موسیٰ نے اسے دوسرے شہر جانے کا بتایا جس پر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ موسیٰ 2 دنوں سے شہر کے کسی کام کی وجہ سے دکان کی کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر گیا تھا۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی زہرا کو کاٹ رہی تھی۔ وہ بولائی سے پھر رہی تھی، خالہ کے ساتھ مل کر کام دیکھتی، کبھی کچھ کرتی، اپنا دل بہلانے کی کوششوں میں تھی۔ شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی، کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کا آخری سایہ جا چکا تھا۔ زہرا صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں تھامی چائے کا کپ اور سامنے خالی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ 3 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ کام کے سلسلے میں اسے ایک اور دن بھی لگ سکتا تھا، وہ جانتی تھی۔ اسے بتا کر گیا تھا، وہ اسے اپنی خبر دیتا رہتا تھا۔ وہ نہ بھی مانگے تب بھی اس کی بوڑھی آنکھیں خالی کمرے میں موسیٰ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ لاشعوری طور پر الماری میں موسیٰ کی قمیض کو ہاتھ لگا کر کتنی دیر کھڑی رہی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ موسیٰ کا میسج تھا، کل شام تک پہنچ جاؤں گا، تم نے دوا لی؟ موسیٰ کا میسج پڑھ کر زہرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ اتنی بھی بیمار نہیں تھی جتنی وہ فکر کر رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ رات کا پہر تھا، وہ ٹیرس میں کھڑی تھی، اچانک روشنی چمکی، بجلی زور سے کڑکی۔ زہرا چونکی اور دل میں خوف سا بڑھ گیا۔ وہ بچپن سے تیز آوازوں سے ڈرتی تھی۔ اسی لمحے موسیٰ اس کے پاس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سفید شال تھی۔ موسیٰ، بارش تمہیں ہمیشہ اچھی لگتی تھی مگر تیز آوازوں سے تم ڈر جاتی ہو زہرا۔ زہرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بارش ایک دم تیز ہو گئی، ٹھنڈی ہوا کا عالم۔ زہرا کانپتی ہوئی موسیٰ کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ زہرا کا دل جسے بکھر چکا تھا۔ سیف کی بے وفائی کا دکھ مدھم پڑ گیا مگر ایک خلا تھا جو اس کی روح میں اتر چکا تھا۔ اوپر سے موسیٰ سے لا تعلقی برتتے وہ تھک چکی تھی۔ موسیٰ نے تو اس کی عزت بچائی تھی، اس کا تماشا بننے سے بچایا تھا۔ وہ موسیٰ کو کیوں سزا دے رہی تھی؟ وہ کچھ کہے بغیر ایک قدم آگے بڑھی اور یکدم موسیٰ کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا موسیٰ، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ موسیٰ نے گہری سانس لی اور اپنی مضبوط بازوؤں کا اظہار زہرا کے گرد مضبوط کر دیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ دنیا کا ہر دکھ، ہر درد اس لمس میں سمٹ جائے۔ زہرا، اس نے نرم لہجے میں کہا، جو چلا گیا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ لہجے میں جانے کیا تھا زہرا کو؟
حج کھولنے لیتا وجود صبح ہو گیا۔ زارا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے اور موسیٰ کی نگاہوں میں صرف ایک جواب، جو تمہارا تھا وہ تم تک آ گیا۔ موسیٰ نے آہستگی سے اس کا ماتھا چھوا، وہ جیسے زخموں پر مرہم رکھنے کی تاثیر رکھتا تھا۔ تم تو نہیں چھوڑو گے مجھے، زہرا نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ تم میرے لیے ہمیشہ عزیز رہو گی زارا، تمہارا دکھ، تمہاری ہنسی، تمہاری خاموشی، تمہارا سب کچھ، اور کوئی اپنی عزیز شے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ کہ زارا کی آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے، مگر اس بار ان میں تنہائی نہیں، تحفظ کا احساس تھا۔ موسیٰ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جیسے اب الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ موسیٰ نے اسے اور قریب کر لیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر زہرا کے دل میں ایک نیا موسم ابھر چکا تھا۔ اس رات زہرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے اور دل میں بھی پہلی دراڑ پڑی، مگر موسیٰ کی خاموش محبت نے مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، اس کے دل میں جمع ساری باتوں کو سن رہا تھا اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد آج عائشہ اپنے بابا کے ساتھ صفیہ پھپھو کی طرف آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا زارا کا رویہ موسیٰ کے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ عائشہ نے شکر کا سانس لیا۔ آج دکان سے واپسی پر موسیٰ نے زارا کو شاپنگ پر لے جانا تھا۔ زہرا کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب عائشہ وہاں آ گئی۔ زارا کی مسکراہٹ تھم سی گئی۔ عائشہ، شاید تمہیں برا لگے پر میں نے روز ایک بات سوچتی ہوں۔ میں نے تمہارا حق مان لیا۔ موسیٰ تمہارا ہونے والا تھا اور میں بیچ میں آ گئی۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی، پھر زارا کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہرا، اگر قسمت میں حق چھن سکتا ہوتا تو وہ کبھی حق ہوتا ہی نہیں۔ میں نے موسیٰ سے رشتہ چاہا تھا کیونکہ ہمارے گھر والوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اگر ہمارے گھر والے میرا رشتہ کسی اور سے بھی طے کرتے تو میں اسے ہی سوچتی۔ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور موسیٰ کو میرے لیے انسانوں نے چنا تھا، اور ایک فیصلہ رب کرتا ہے اور موسیٰ کو تمہارے لیے رب نے چنا ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں، ویسے ہی عائشہ کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ ایک آخری پھانس نکل گئی تھی، مگر کیا وہ آخری تھی؟ ویسے ایک بات بتاؤ، کسی کو بتانا مت۔ گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، ابو پھپھو کو یہی بتانے آئے ہیں۔ عنقریب میری منگنی ہونے والی ہے، عائشہ نے رازداری سے بتایا۔ زہرا نے خوش ہوتے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو عائشہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ زہرا بہت خوش تھی، تبھی موسیٰ کے آتے اسے بھی عائشہ والی بات بتائی۔ موسیٰ بھی بہت خوش ہوا۔ شام کو وہ زہرا کے ساتھ عائشہ کو بھی شاپنگ کرانے لے گیا۔ زندگی اپنے ڈگر میں واپس آ گئی تھی۔ بس ایک سیف تھا جس کا مہینے سے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ خالہ بے شک کہتی نہیں تھی ان کا بیٹا تھا، انہیں فکر تھی۔ زہرا موسیٰ کے سارے کام کرتی تھی، موسیٰ بھی اس کا دھیان رکھتا تھا۔ ان کے درمیان کا دوستی کا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ آج عائشہ کی منگنی تھی۔ زہرا الماری کے سامنے کھڑی اپنے لیے کوئی سوٹ دیکھ رہی تھی جب موسیٰ نے اس کے شانے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ ڈریس پہنو گی تو اچھا لگے گا۔ موسیٰ نے وہی اس دن والا سبز رنگ کا سوٹ زہرا کی جانب بڑھایا۔ زہرا وہ سوٹ دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اگر نہیں بھی پہنو گی تو ناراض نہیں ہوں گا، بس چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ موسیٰ نے اس کا گال سہلا کر نرمی سے کہا، مگر زہرا نے وہ سوٹ پکڑ لیا۔ شام کو وہ لوگ عائشہ کی منگنی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب موسیٰ زہرا کو دیکھ کر تھم گیا۔ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ کیا ہے موسیٰ، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زہرا نے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ موسیٰ نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ زہرا کے چہرے پر گلال اتر آیا۔ موسیٰ نے اس کے چہرے کو چومتی لٹوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا۔ تبھی خالہ کی آواز پر وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ لیٹ ہو رہی ہے، موسیٰ نے کھسیانہ سا ہو کر کہا اور باہر چلا گیا۔
واپسی پر زہرا موسیٰ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کی لو دیتی نظریں اس کی ہتھیلیاں تر کر گئیں۔ رات کو وہ کمرے میں آئے تو زہرا فوراً کپڑے بدل کر بستر میں کمبل ڈال کر لیٹ گئی۔ موسیٰ اس کی جلد بازی پر ہنس دیا۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر موسیٰ نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ زہرا کی پلکیں لرز سی گئیں۔ بہت پیاری لگ رہی تھی زہرا، دل کر رہا تھا سب کی نظروں سے چھپا لوں۔ موسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زہرا نے پلکیں اٹھا کی، موسیٰ کی آنکھوں میں خمار تھا۔ زہرا نظریں جھکا گئی۔ موسیٰ سرشار سا ہو کر استحقاق کے ساتھ زہرا کے گال کو چھوا۔ آؤچ! موسیٰ درد ہو رہی ہے۔ زہرا نے گال کھینچنے پر موسیٰ کو گھورا، جس پر اس نے دوبارہ زہرا کی نرم گال کھینچے۔ موسیٰ! زہرا نے تکیہ اسے مارا۔ موسیٰ پھر شرارت کرنے لگا۔ زہرا اسے مارتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی۔ زہرا کی آوازیں موسیٰ کی شرارتی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ایک حسین رات دونوں کے دلوں پر اتری تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ موسیٰ کے لمس نے زہرا کو پگھلا دیا۔ صفیہ خالہ موسیٰ اور زہرا کو خوش دیکھ کر پرسکون تھی۔ دونوں کی نوک جھوک سے صبح کا آغاز ہوتا۔ یوں ہی ایک پرسکون شام کا وقت تھا۔ زہرا گھر کے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں پھیلی تھیں۔ موسیٰ کو یاد کرتے وہ مسکرائے۔ اچانک گیٹ کھلا اور سیف اندر آ گیا۔ زہرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سیف کو سامنے پا کر ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ سیف کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور قدم ندامت سے بوجھل ہو گئے تھے۔ زہرا کی مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے سے نوچ لی گئی تھی۔ زہرا! زہرا نے جلدی سے پیروں میں چپل اڑسی۔ وہ اندر جانے کی جلدی میں تھی۔ زہرا! میں جانتا ہوں میں نے تمہیں تکلیف دی۔ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ چھوڑ کر جانا میری سب سے بڑی نادانی بن گئی۔ سیف نے پیچھے سے کہا۔ زہرا کے قدم تھمے۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس نہیں آئی جو کبھی سیف کے نام پر ہوا کرتی تھی۔ اب لوٹنے کا کیا فائدہ؟ دل ٹوٹ چکا، بھروسہ مر گیا، زہرا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ سیف نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز کپ کپا گئی۔ بس ایک موقع دے دو زہرا، میں سچ میں بدل گیا ہوں۔ اتنا عرصہ سب سے دور جا کر احساس ہو گیا ہے مجھے، میں سب سے معافی مانگ لوں گا۔ سیف نے زہرا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے سیف، موسیٰ کی بیوی ہوں میں، زہرا نے چٹک کر کہا۔ سیف کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ صفیہ خالہ زہرا کی آواز سن کر وہاں آئی۔ سیف کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سیف! انہوں نے بے یقینی سے سیف کو پکارا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے دیکھے، اسے سینے سے لگائے۔ سیف ماں کے گلے لگ گیا۔ زہرا وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ موسیٰ اور خالو کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے آج موسیٰ کے لیے بڑے دل سے کھانا بنایا تھا۔ رات کو موسیٰ گھر آیا تو سیف کو دیکھ کر وہ صحیح سے خوش بھی نہ ہو سکا۔ اسے زہرا کی فکر تھی۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ سیف سب کو بتا رہا تھا وہ 1 مہینے سے اپنے دوستوں کے ساتھ سکردو میں پھنس گیا تھا۔ وہ جلدی ہی آنے کے لیے نکلنا چاہ رہا تھا، مگر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے بند کر دیے گئے اور وہ وہاں پہ پھنس گیا۔ مجھے معاف کر دیں ماں۔ زہرا! وہاں تنہا قید رہنے پر مجھے اندازہ ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اس وقت لگ رہا تھا میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر جو بھی تمہیں لگ رہا تھا سیف، مگر اس حرکت کی توقع نہیں تھی تم سے، موسیٰ نے درشتگی سے کہا۔ سیف خاموش ہو گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے کتنا کچھ برداشت کرنا پڑا زہرا اور موسیٰ کو، تمہیں اندازہ نہیں۔ اب زہرا تمہاری بھابھی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اسے بھابھی کہہ کر پکارا کرو۔ ہارون صاحب نے سمجھداری سے بات ختم کی۔ اور عائشہ؟ سیف کے منہ سے اچانک نکلا۔ اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی ہے، صفیہ صاحبہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زہرا موسیٰ کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی، خود اس نے بامشکل چند نوالے روٹی کے کھائے۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ موسیٰ زہرا کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد زہرا نہ آئی تو وہ اٹھا۔
زارا لوحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اس کے پاس آ گیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ موسیٰ نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، بس کچھ دیر ہوا میں بیٹھنا چاہ رہی تھی، زارا نے آنکھیں موند کر کہا۔ موسیٰ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زارا نے اپنا سر اس کے شانے پہ رکھا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ موسیٰ نرمی سے زارا کے بال سہلانے لگا۔ اگلی صبح زارا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، سیف وہاں آ گیا۔ سیف کی پشت زارا کی جانب تھی، تبھی زارا سیف کو موسیٰ سمجھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر بولی، جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر تم نے مجھے مما کے گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ مما کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ چکر لگا لو۔ زارا مسکرا رہی تھی۔ سیف نے حیرت سے رخ اس کی جانب موڑا۔ کل تو وہ اسے بلا بھی نہیں رہی تھی، آج وہ اسے کتنا فرینکلی مل رہی تھی۔ تبھی موسیٰ وہاں آیا۔ موسیٰ کو سامنے دیکھ کر زارا نے حیران ہو کر گردن موڑی۔ وہ سیف تھا۔ زارا کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ موسیٰ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ موسیٰ، زارا اس کے قریب آئی۔ مجھے لگا موسیٰ تم… زارا کو سمجھ نہ آیا کیسے اپنی شرمندگی کم کرے۔ کوئی بات نہیں زارا، آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ موسیٰ نے اس کی شرمندگی دور کرنی چاہیے۔ زارا مجھے معاف کر دو۔ سیف فوراً ان دونوں کے قریب آیا۔ زارا موسیٰ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زارا پلیز کچھ تو کہو۔ تمہاری ناراضگی اور موسیٰ کی لاتعلقی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے روز برداشت کرنا میری برداشت سے باہر ہے یار، پلیز ہم اچھے دوست بھی تو تھے۔ سیف بول رہا تھا، موسیٰ خاموشی سے زارا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے زارا، موسیٰ نے کہا، مگر زارا سب چھوڑتی کمرے میں چلی گئی۔ اسے امید تھی موسیٰ آئے گا مگر وہ نہیں آیا۔ آج اس نے ماں بابا کی طرف جانا تھا، موسیٰ جانتا تھا مگر پھر بھی لیٹ ہو گیا۔ زارا نے بیگ میں 2 جوڑے رکھے، خالہ کو بتا کر خود ہی اپنے میکے آ گئی۔ اسے موسیٰ پر شدید غصہ تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا اسے زارا کا ہر فیصلہ قبول ہے؟ اسے یہ لگتا تھا زارا اب سیف کے آنے پر اسے چھوڑ دے گی۔ زارا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ پوری رات گزر گئی، موسیٰ نہیں آیا۔ زارا اور چڑچڑی ہو گئی۔ اگلی صبح دروازہ بجنے پر وہ دودھ والا سمجھ کر باہر آئی۔ سامنے ہی موسیٰ کھڑا تھا، ہاتھ میں گجرے تھام رکھے تھے۔ وہ بغیر زارا کے سمجھے سیدھا اندر ہی آ گیا۔ جانے کا حق تمہیں تھا پر منانے کا فرض میرا ہے۔ میں غلط تھا شاید، پر میں بے پرواہ نہیں تھا زارا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری نظر سب محسوس کرتا ہوں۔ زارا خاموش رہی۔ تم لوگوں نے مجھے مذاق ہی سمجھ لیا ہے۔ سیف بھاگ گیا تو تم سے شادی کروا دی۔ تمام عرصہ اذیت میں رہی، تمہیں اذیت میں رکھا۔ اب جب سب ٹھیک ہو رہا تھا، مجھے تم سے محبت ہو رہی تھی، اور سیف واپس آ گیا۔ چلو اس نے تو آنا ہی تھا، تم کیسے مجھے کہہ سکتے ہو میں چاہوں تو سیف کو معاف کر دوں؟ موسیٰ کیا اتنی غیر اہم ہوں میں؟ محبت؟ موسیٰ بے یقینی سے زہرا کو دیکھنے لگا۔ تمہارے لیے ہرگز نہیں۔ میں چاہتا تھا تمہارے دل سے آخری پھانس بھی نکل جائے۔ تم میرے لیے غیر عزیز نہیں ہو۔ دل میں سرشاری سی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی خاموش محبت رائے گاہ نہیں گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ زہرا، جب تک تم سیف کو سزا یا معافی کا عندیہ نہ دے دیتی، وہ اس گھر میں چلتا پھرتا تمہاری برداشت سے باہر ہوتا۔ میں نے صرف تمہارے لیے آسانیاں چاہی ہیں زہرا، صرف تمہارے لیے، اور اپنے لیے کیا موسیٰ؟ تم انسان نہیں ہو، تمہارا دل نہیں دھڑکتا؟ زہرا نے ہاتھ موسیٰ کے سینے پر مارا۔ کیسا شخص تھا یہ، جو اس کی ہر بات کو اول رکھتا تھا، اسے عزیز جانتا تھا۔ زہرا، میرے لیے ہمارے نکاح کے بعد یہ صرف دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ آپ ناراض ہو گئی تو میں اسے کیسے اپنے لیے سوچ پاؤں گا؟ موسیٰ کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں سیف کو معاف کر دوں، اسے دوسرا موقع دے دوں؟ زہرا نے درشتگی سے پوچھا۔ میں آج بھی یہی کہوں گا، اپنے دل سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ موسیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ جو یہ دکھ ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا، اس کا ازالہ ہو جائے۔
زارا نے موسیٰ کو گھورا۔ اف، یہ شخص ناراض بھی نہیں ہونے دیتا۔ صرف خالہ خالو کے لیے میں اسے معاف کر دوں گی، کیونکہ اللہ نے مجھ سے بہتر لے کر مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ زارا نے بوڑھی آنکھوں میں پانی لیے موسیٰ کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ اسے بہترین کہہ رہی تھی۔ موسیٰ نے سر خم کیے۔ ناراضگی ختم کر لیا تو چلیں، پلیز، آپ کے بغیر تو کمرہ بھی اپنا نہیں لگ رہا۔ موسیٰ نے بے چارگی سے کہا، مجھے آج سمجھ آئی ہے تم ناراض کیوں نہیں کرتے کسی کو، کیونکہ تمہیں منانا ہی نہیں آتا۔ زارا نے منہ بنا کر موسیٰ نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے مناؤں، آپ ہی بتا دیں۔ گجرے لائے ہو، پہنائے بغیر ہی جا رہے ہو۔ زارا نے اترا کر اپنے ہاتھ آگے کیے۔ موسیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر گجرے پہنائے، پھر ان پر لب رکھے۔ شکریہ زارا، میرا مان رکھنے کے لیے۔ میرا نہیں، شکریہ تمہارا موسیٰ، میری بدتمیزیوں کو برداشت کرنے کے لیے، میری پناہ بننے کے لیے۔ زارا نے سر موسیٰ کے سینے پر رکھ دیا۔